ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً جو شخص بھی اللہ سے ڈرا اور اس کے مقام کو پہچان کر اس کا خوف اپنے دل میں رکھا اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشات پوری کرنے سے روکا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ مومن بندے کو چاہیے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے اور دوسری طرف اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ اگر اللہ کی صفت قہار و جبار ہے، زبردست اور غالب حکمت والا ہے، تو دوسری طرف اس کی صفت رحمت بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، اور وہ فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر اور میرے غضب پر غالب ہے۔ اسی لیے جو حق مذہب بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا ہے کتابوں میں کہ بندے کو نہ تو بالکل ہر وقت خوف میں ڈوبا رہنا چاہیے کہ خوف کی وجہ سے اس کا جینا مشکل ہو جائے، نہ بیوی بچوں میں ملنے جلنے کا رہے، نہ یار دوستوں سے تعلقات کا رہے، دنیا کے کسی کام سے ہی غرض نہ رہے، بس ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی روتا رہے، تو ایسے شخص کی دنیا کے حالات خراب ہو جاتے۔ نہ اللہ پر اتنی امیدیں قائم کرے کہ جو دل میں آئے جائز و ناجائز کرتا رہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، تو ایسا امیدوار بھی اس کی رحمت کا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ گناہ کی پرواہ کرے، نہ جائز و ناجائز کی پرواہ کرے اور بس اللہ پر بھروسہ رکھتا رہے، بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرے، خدا کا خوف بھی کرتا رہے، اور اگر خدا نخواستہ بحیثیت بشریت کوئی خطا اور گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو کہ اب تو گناہ ہو ہی گیا، اب تو پکڑ ہو ہی گئی۔ نہیں، اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، سچے دل سے توبہ کرے، نادم و شرمندہ ہو اور آئندہ اس برے کام سے باز رہنے کا عہد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمائے۔ تو معافی کی بھی امید رکھے، پکڑ کی بھی امید رکھے اور حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے جن بندوں کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی قدرت اور اس کے ذات و صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے تمام کام انجام دیتے ہیں، تو بہت کم ان سے غلطی کے چانس رہتے ہیں، زیادہ تر ان کے کام اچھے ہی ہوں گے، برائیوں سے بچائیں گے بھی اور اچھائیوں کو پورا بھی کریں گے، لیکن اپنے وہ عمل کو کچھ نہیں جانتے، بس مولا کے رحم و کرم کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر، کہ اے ابو موسیٰ کے صاحبزادے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو موسیٰ سے ہمارے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کیا فرمایا تھا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ کہا ایک دن دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی، تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں جو علم کے اندر بھی بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور حضرت عمر تو ہیں حضرت عمر، انہیں کون نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے ابو موسیٰ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو ہم نے ایمان قبول کیا، حضور کے ساتھ ہجرت کی، جہاد کیے، نیکیاں کی، بہت سے اچھے اعمال کیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس زمانے کی نیکیوں کا تو میرا ثواب مقرر کر دے کہ اس پر مجھے ثواب ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، چند سال تو وہ گزرے، 2.5 سال کا زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، اور 12 سال کا خود آپ کا دور خلافت گزرا ہے، تو 12 اور 3 تقریباً 15 سال کی زندگی کی نیکیوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ معاملہ برابر سرابر کر دے، نہ میری نیکیوں پہ کوئی ثواب دے اور نہ میری کوئی پکڑ کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے حضرت عمر، وہ تو ہماری نیکیاں ہیں حضور کے زمانے کی، لیکن حضور کے بعد بھی تو ہم نے جہاد بھی کیے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہیں، ذکر بھی کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر اسلام میں بھی داخل کیا ہے، تو میں تو بھائی ان نیکیوں کی بھی اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا ہے؟ اللہ والوں کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں، ادھر خدا سے امید زیادہ ہے اور ادھر خدا کا خوف زیادہ ہے، اور پھر ہو کیوں نہ، انہیں وہ ذمہ داری تھوڑی ملی حضرت ابو موسیٰ کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری ملی، پوری امت کی ذمہ داری سارے 12 سال تک اس کو نبھانا، اور اس میں ذرا بھی کمی کوتاہی کہیں ہو جائے تو ڈر ہے دل میں، خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ عمر تم خلیفہ تو بن گئے تھے، ذمہ داری تو لے لی تھی، مگر ذمہ داری میں یہاں کمی کیوں آئی، یہ ایسا کام کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ اسی لیے آپ اکثر فرمایا بھی کرتے تھے جہاں تک میری حکومت کا دائرہ ہے، اگر ایک بکری کا بچہ بھی کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم کیا کر رہے تھے، تمہاری حکومت میں یہ ظلم و ستم کیوں ہوا تھا۔ تو اس لیے ان کے اوپر خدا کا خوف چھایا ہوا تھا اور ادھر امید زیادہ تھی۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے کہ آپ کے والد ہمارے والد سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں، تو یہ جانتے تھے ان حضرات کے مرتبے اور مقام۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضور سے بالکل ملا ہوا صحابہ اور تابعین کا زمانہ، جبکہ نیکیاں ہی نیکیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں، برائیاں بہت کم تھیں، اس وقت خدا کے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد جتنے اچھے اور نیک تھے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اٹھ گئے، اس سے پہلے اٹھ گئے، تابعین کا دور ختم، تابعین کا ختم، علماء حق دنیا سے ان کی اکثریت چلی گئی، کہیں نام کے گنے چنے رہ گئے۔ تو ایسے زمانے کے اندر تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اور زیادہ ہونا چاہیے کہ نہ جانے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا خیال کدھر چلا گیا، نہ جانے ہم نے کپڑے بنائے ہیں تو اس میں کون سی کمائی کا غلط حصہ ہو گیا ہوگا، نہ جانے ہماری نگاہوں سے کون سی غلط بات ہو گئی ہوگی، نہ جانے ہماری زبان سے کس کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی، نہ جانے ہمارے ہاتھ سے کس پر ظلم ہو گیا ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے۔ حضرت ابو مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب نیک لوگ تو دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایسے رہ جائیں گے کہ جیسے آخر میں بچا ہوا کھوٹا مال رہ جاتا ہے، چھٹور اور چھٹی ہوئی چیز رہ جاتی ہے کہ بھائی اچھی کھجوریں نکال لو تو جو چھٹی ہوئی ہیں وہ ایک طرف کو رہ جاتی ہے، اچھے گیہوں یا جو نکال لو تو چھٹے ہوئے ایک طرف کو رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی چھٹور رہ جائے گی انسانوں کے اندر، پھر اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ زندہ رہیں یا ہلاک ہوں یا کیا ان کا انجام اور کیا انجام اور حال ہو۔ فرمایا پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب ایسی حدیثوں کے اوپر اللہ سے ڈرنے والے اولیاء اللہ علماء حق نے غور کیا، جیسے حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیک لوگ تو بہت پہلے اٹھ گئے اور چھٹور تو بہت پہلے رہ گئی، اب تو چھٹور بھی چھانٹ کے اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔
جیسے کھلے کھلے چنے آدمی پہلے کھاتا ہے پھر ٹھرری رہ جاتی ہے آخر میں. فرمایا ہم تو ٹھرری کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، چھلکے کہلانے کے حقدار کہ جن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر آفات و بلیات اور مصیبتوں کا ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام دنیا کے دشمنان اسلام آپس میں ایکا کر لیں اور ہر طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے کریں، اور ایسا حال ہوگا جیسے کہ دسترخوان بچھا کر اس پہ کھانے سجائے جاتے ہیں اور اپنے یار دوستوں اور رشتہ داروں کو بلا کر آدمی کہتا ہے آئیے صاحب بیٹھیے، آئیے صاحب آئیے کھانا کھا لیجیے، آئیے صاحب کھانا کھا لیجیے. تو فرمایا دسترخوان پر سجے ہوئے یہ مسلمان کھانوں کی طرح ہوں گے اور سب ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوں گے آئیے ان کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھ لیں، آئیے ان کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھ لیں. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہ، آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. کیا ہمارے پاس کوئی مالی اسباب کم ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی کم نہیں ہوں گے، وہ بھی سب کچھ ہوگا، مگر جو آج ایمانی قوت ہے تمہاری اس زمانے میں ایمانی قوت نہیں ہوگی. بالکل فرمایا تعداد بہت ہوگی مگر بھوسے کے ڈھیر کی طرح ہوگا کہ جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو سب پانی کے اوپر تن کے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. فرمایا تن کو جیسی ہلکی حیثیت ہو جائے گی تمہارا وزن خراب ہو جائے، ختم ہو جائے. تو وزن پیدا ہوتا ہے ایمان سے، وزن پیدا ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال سے، اور نفسانی خواہشات جن برائیوں کی طرف کھینچتی ہیں ان سے اپنے آپ سے جتنا روکے گا انسان اتنا ہی باوزن ایمان والا مسلمان ہوگا. اور باوزن ایمان والے مسلمان کو نہ یہاں کوئی ڈر اور خوف ہے اور نہ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے. اللہ فرماتا کہ وہاں بھی جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں بھی قوت پیدا فرمائے، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو تیرے احکام ہیں ان کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن سے تو نے منع کیا ہے ان باتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما.